السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں، آمین۔ الحمدللہ آج تھرڈ ڈے ہے جو کہ ہم سب اپنے نفس کے اگینسٹ جہاد کر رہے ہیں۔ جہاد بالنفس میں ہمارا تھرڈ ڈے ہے الحمدللہ، اینڈ الحمدللہ وی آر سکسیزفل۔ اور شیطان تو نہیں ہے لیکن ہم اپنے نفس کے اگینسٹ جہاد کر رہے ہیں، تو الحمدللہ وی آر سکسیزفل۔ یہ اللہ ہی کی توفیق ہے کہ اللہ نے ہمیں سکسیزفل کیا ہے، کیونکہ ہم کوئی کام چاہ کر بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ نہیں چاہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی انٹینشنز پیور تھے نا، تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی آپ سب کی مدد کی ہے۔ آج ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے جھوٹ۔ تو میکسیمم ہم نے کور کر لیا ہے لاسٹ 2 ٹاپکس کے اندر۔ آج جو چیزیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ یہ لاسٹ لیکچر ہے اس پہ، تو جو چیزیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ اس کو ہم آج کور کریں گے۔ اس کے اندر یہ ہے، اس ٹاپک کے اندر انشاءاللہ آج ہم یہ کور کریں گے کہ وہ کون سے مواقع ہوتے ہیں جہاں پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے، کہ اسلام جو ہے کوئی اتنا سخت مذہب نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے، دین تو آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو جہاں پر کنسیشن بچتی ہے وہاں پر ہمیں دی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں پر پاسبل ہو سکتی ہے کنسیشن وہاں پر دین ہمیں کنسیشن دیتا ہے، لیکن جہاں پر معاملات خراب ہوتے ہیں وہاں پر پھر دین ہمیں کوئی کنسیشن نہیں دیتا۔ آج کے دن ہم نے پڑھنا ہے، دیکھنا ہے، سیکھنا ہے کہ وہ کون کون سے اوکیزنز ہیں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جھوٹ بولنے کی پرمیشن دی ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے صلح کرانے کے لیے۔ اگر کوئی 2 یا 2 سے زیادہ افراد یا کوئی گروہ جو ہے، پارٹی کوئی ہے، ان کے درمیان آپس میں لڑائی ہوئی ہے اور کوئی ایک تھرڈ پرسن جو ہے ان کے درمیان ایگریمنٹ کروانا چاہتا ہے صلح کا، ٹھیک ہے؟ اور وہ کیا کرتا ہے کہ ان کے درمیان ایگریمنٹ کروانے کے لیے کوئی پازیٹیو بات کہتا ہے اور بڑی نرم اور پازیٹیو بات کہتا ہے، تو ایسا کہنا جائز ہے۔ دیکھیں میں نے پھر کہا پازیٹیو بات، کیونکہ صلح کروا رہے، ایک اچھا کام کروایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی جو ہے وہ حدیث کی روشنی میں اس بات کو ہم دیکھیں گے۔ یہ حدیث جو ہے اس کی صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے۔ صحیح بخاری میں اس کا ریفرنس ہے 2692، صحیح مسلم اس کا ریفرنس ہے 2605۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اچھی بات کہے یا خیر خواہی کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 2 پارٹیز کے درمیان صلح کروانا چاہتے ہیں تو ان کے درمیان پازیٹیو باتیں کہنی ہیں کہ وہ لوگ ان کو سن کے تو ان کے آپس کے اختلافات ختم ہو جائیں، اور ان لوگوں کو فیل ہو ایسے کہ یہ جو اختلافات ہیں یہ تو غلط ہیں، بلکہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، اور جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، کوئی اچھی باتیں کہہ کے، کوئی پازیٹیو ورڈز یوز کر کے، تاکہ ان 2 پارٹیز کے درمیان اختلافات ختم ہو جائیں۔ کیونکہ سائیکولوجیکل یہ فیکٹ ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک تھرڈ پرسن آپ کو کسی ایک پرسن کے بارے میں کچھ باتیں آ کے کہتا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں ایسے سوچتا ہے، تو آپ اس وقت چاہے اس کو انکار کر رہے ہوں،
لیکن آپ کے مائنڈ جو ہے ان چیزوں کو نہیں بھولتا، وہ اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، پھر آپ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہاں وہ بندہ جو ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، تو اس لیے ہم یہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری کنڈیشن کون سی ہے جس میں یہ ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ بولا جا سکتا ہے؟ دوسرا جو کنڈیشن ہے وہ ہے کہ جنگ کے اندر، لائک آپ حالت جنگ کے اندر ہیں اور حکمت عملی کے طور پر آپ وہاں پر جھوٹ بول سکتے ہیں، کیونکہ جنگ میں دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولنا جو ہے وہ جائز ہے، تاکہ جو اسلامی لشکر اس کو فائدہ ہو سکے اور جو دشمن ہے اس کو گمراہ کیا جا سکے. تو وہاں پر جو ہے جھوٹ بولنا جو ہے وہ جائز ہے جنگ کے اندر، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر اس کا ریفرنس ہے 3029 اینڈ صحیح مسلم کے اندر اس کا ریفرنس ہے 1739، کہ جنگ جو ہے وہ ایک حکمت عملی ہے. اب ہے تھرڈ کنڈیشن کہ کہاں پر جھوٹ بولا جا سکتا ہے، وہ ہے میاں بیوی کے درمیان محبت کو بڑھانے کے لیے، کیونکہ یہ ایک اتنا نازک رشتہ ہے، اتنا نازک رشتہ ہے کہ یہ کہیں پہ بھی ٹوٹ سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کہیں پہ بھی ٹوٹ سکتا ہے. چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں اس رشتے کے اندر جو ہے وہ جنم لیتی ہیں، اور پھر شیطان جو ہے اس کے وارز بھی تو بہت زیادہ ہیں اس کے اندر، کیونکہ شیطان جو ہے اس کو سب سے اس کا جو پسندیدہ عمل ہے وہ یہی ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان لڑائی کروانا. تو دیکھیں کہ اسلام نے کتنی ایکسٹینشن دی ہے، کہ شیطان یہ چاہتا ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے کتنی ایکسٹینشن دے دی ہے. یہ ہے اللہ کی محبت. سنن ابو داؤد کی حدیث ہے جس کا ریفرنس ہے 4921، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بات جو شوہر اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کرے یا بیوی اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے کرے وہ جھوٹ میں شمار نہیں ہوتی، یعنی اس کو جھوٹ میں کاؤنٹ نہیں کیا جاتا. لائک آپ کے مائنڈ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے لیکن آپ کر دیتے ہو اس وقت اس کو خوش کرنے کے لیے، اپنے ہسبینڈ کو خوش کرنے کے لیے آپ ایسا کر دیتے ہیں، یا پھر کوئی ہسبینڈ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جو کہ اس کے مائنڈ کے اندر نہیں ہے، اس کے دل میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ کر دیتا ہے، تو وہ اس کی بیوی اسے خوش ہو جاتی ہے، ان کی آپس کے اندر کی مس انڈرسٹینڈنگس وہاں پہ ختم ہو جاتی ہیں. تو پھر وہاں پر دیکھیں کہ اسلام نے پرمیشن دی ہے کہ آپ یہاں پر جھوٹ بول سکتے ہو، لیکن ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے اس تعلق کو جو ہے اس کو بالکل بھی اس چیز کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا کہ ہر بات ہی جھوٹی کہی جائے. بیکاز میں نے شروع سے یہ بات کری اس کورس کے اندر کہ یور انٹینشنز شوڈ بی پیور، اینڈ انٹینشنز آپ کی میٹر کرتی ہیں. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. تو ایسے تو ہرگز نہیں کرنا نا کہ آپ بالکل جھوٹ پہ جھوٹ بولی جائیں. یہ تب کنڈیشن ہے، دیکھیں یہ تب جائز ہے جب بہت کریٹیکل کنڈیشن ہو، کیونکہ جھوٹ اٹ سیلف ایک بہت بری چیز ہے، اور یہ ہمیں تب الاؤ کیا گیا جب کوئی ایسا خدشہ ہو کہ تعلق ٹوٹنے والا ہے. آج کل کی جو آج کل کے حالات بنے ہوئے ہیں نا، اس کے اندر یہ بہت کامن ایشو ہے کہ لوگوں کے اندر برداشت ختم ہو رہی ہے، اور اس برداشت اتنی ختم ہو رہی ہے کہ لوگوں کے درمیان تعلقات ختم ہو رہے ہیں. اور یہ جو ڈائیورس ہے اس کا سلسلہ بھی جو ہے آج کل اس کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہے. تو اس کے لیے یہ کریٹیکل کنڈیشن کے اندر ہے. ایسا تو بالکل بھی نہیں کرنا کہ آپ جو ہے وہ اپنی وائف کے ساتھ یا وائف اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہر بات پہ جھوٹ بولنے لگ جائے کہ اچھا میں تو اس چیز سے اس کو خوش کر دوں گی، یہ تو خوش رہے گا. لیکن پھر یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جو تعلقات قائم ہوتے ہیں سچ کی بنیاد پر وہ دیر پا رہتے ہیں، وہ لانگ ٹائم کے لیے رہتے ہیں. اور وہ تعلقات
جو کہ جھوٹ کی بنیاد پر قائم کیے جاتے ہیں وہ کھوکھلے ہوتے ہیں، وہ کہیں پہ بھی ختم ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ آپ اپنی وائف کو کوئی بات آ کے جھوٹی کہتے ہیں اور پھر کچھ دنوں کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں بات تو ایسے تھی، تو پھر اس کا آپ سے اعتبار اٹھ جائے گا۔ تو اس لیے کوشش یہی کرنی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ لیکن بہت کریٹیکل کنڈیشن ہے، بہت کریٹیکل کنڈیشن آپ کو لگتا ہے کہ آپ دونوں کے درمیان تعلقات اس بات سے خراب ہو سکتے ہیں اور بہت سارے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں، تو وہاں پر یہ چیز کو الو کیا گیا۔ لیکن میں پھر کہنا چاہوں گی کہ سچ میں ہی برکت ہے، سچ میں ہی برکت ہے، اور آپ نے انشاءاللہ ہمیشہ سچ کو فالو کرنا ہے۔ اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی گروم کرے تو یہ بات، یہ ہیبٹ خود کے اندر جو ہے اس کو خود کے اندر انسرٹ کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ دیکھنا، آپ سب خود دیکھیں گے کہ آپ کی پرسنالٹی چینج ہو جائے گی، اور سوسائٹی والے چاہے وہ آپ کی بڑی قدر کریں گے، کیونکہ آج کل کے اندر، آج کے دور کے اندر یہ ایسے لوگ بڑے ریئر ہوتے ہیں جو سچ بات کہتے ہیں، جن کے اندر جھوٹ نہیں ہوتا۔ تو آپ نے ان میں سے بننا ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ بھی راضی اور دنیا والے بھی راضی۔ یہ بات یاد رکھ لیں، دنیا والے آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ راضی نہ ہو۔ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے نا بندے سے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی آپ کی قدر پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے شک قدر پیدا کرنے والے ہیں۔ اور یہ جو ہم چھوٹے، یہ جو جھوٹ بولتے ہیں، یہ جو گناہ کرتے ہیں، یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کرتے ہیں، یہ شارٹ ٹائم کے لیے ہوتا ہے۔ جو گناہ ہوتا ہے نا، گناہ کی جو لذت ہوتی ہے، گناہ کا جو فائدہ ہوتا ہے، وہ شارٹ ٹائم کے لیے ہوتا ہے، ویری شارٹ ٹائم کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن جو سچ کی لذت ہوتی ہے، جو نیکی کی لذت ہوتی ہے، وہ نیکی کرنا مشکل ہوتا ہے، نیکی کرنا آسان نہیں ہے، لیکن اس کی جو لذت ہے، اس کا جو ریوارڈ ہے، وہ لانگ ٹائم کے لیے، اور وہ ہمیشہ کے لیے، وہ باقی رہنے والا ہے۔ اچھا، یہاں پر میں اپنے لیکچر کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہوں گی ایک کویسچن پہ، جو کہ لاسٹ ٹائم اورینٹیشن کی کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ نے کیا کہ کیا ایسا جائز ہے کہ اگر کسی کا کوئی راز ہے تو اس کو آپ رکھ لیں اور وہاں پر جھوٹ بولیں؟ تو دیکھیں، احادیث کی روشنی میں یہ ہمیں 3 کنڈیشنز ملتی تھی، اور اگر یہ میں چوتھا کہوں کہ ہاں جی راز رکھنا تو ایک اچھی چیز ہے، تو آپ یہاں پر جھوٹ بول سکتے ہیں، تو میں کوئی نہیں ہوتی یہ والی بات کرنے والی، ٹھیک ہے؟ ہم نے فالو کرنا ہے قرآن کو، ہم نے فالو کرنا ہے حدیث کو۔ تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی کا کوئی راز ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ فتنہ فساد کھڑا ہو جائے گا اگر آپ اس کو جو ہے وہ اس کی حفاظت نہیں کرتے، تو اگر آپ یہ سمجھتے ہو تو پھر یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے تو آپ جو ہے، آپ اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا کوئی تدبیر اختیار کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا وہاں پر۔ میں پھر کہہ رہی ہوں، تدبیر اختیار کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، چاہے وہ راز کی بات ہی کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیئرلی حدیث ہے نا کہ منافق کی 3 نشانیاں: جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدے کرتا ہے تو خلافی کرتا ہے، جب امانت دی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ تو آپ نے پھر جھوٹ نہیں بولنا یہاں پر، بلکہ بات کو تھوڑا سا موڑ کر یا پھر تھوڑی سی حکمت کو یوز کر کے تو پھر اپنی وہ بات کہہ دیں کہ تاکہ اس میں جھوٹ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا ہے اس میں آپ نے بالکل بھی۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ چپ رہ لیں، کیونکہ اگر آپ چپ رہیں گے تو چپ رہنا بھی بہترین ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ چپ رہتے ہو تو آپ کچھ بھی نہیں بول رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نہیں کچھ بول رہے، آپ سے اگلا کچھ پوچھ رہے، تو آپ جو چپ ہو تو اگلے نے پھر جو سمجھنا ہے وہ سمجھ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس طرح سے آپ کا بھی جھوٹ نہیں ہوگا اور آپ نے اس طرح سے راز کی حفاظت بھی کر لی۔ اچھا دیکھیں، اگر کوئی آپ کو اپنی راز کی بات بتا رہا ہے نا، تو
تو آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ راز بھی ایک امانت ہوتا ہے اور آپ نے امانت میں خیانت کرنے والے نہیں ہونا۔ دیکھیے، اگر کوئی آپ کو اپنے راز کی بات بتا رہا ہے تو پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ وہ آپ پہ 100% ٹرسٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہے، اور وہ آپ کو اس دنیا میں اپنا محسن سمجھتا ہے تو پھر بتا رہا ہے، کیونکہ وہ ہر کسی کو اپنی بات نہیں بتاتا۔ راز کی بات یہ وہی ہوتی ہے نا جو کہ صرف کسی ایسے بندے کو بتائی جا سکتی ہے جو کہ جس کو ہم اپنا کوئی محسن سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے پھر آپ نے بھی محسن بننا ہے، بلکہ اگلے کو ڈھنستا نہیں ہے، سنیک نہیں بننا، محسن بننا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے جو کہ مسند احمد کی ہے، جس کا ریفرنس ہے 20007۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی سے کوئی بات کہی جائے اور وہ راز ہو تو وہ اس کے لیے امانت ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ راز جو ہے یہ امانت ہوتا ہے، اور اس کو چھپانا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اچھا، سم ٹائم کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جب ہمیں پتہ چل جاتی ہیں تو ہم اس کو نہیں بتاتے، تو وہ پھر وہ نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ لائک ہمیں کسی کی کوئی پلاننگ کا پتہ چل جاتا ہے، کوئی ایک بندہ کسی دوسرے بندے کے بارے میں پلاننگ کر رہا ہے، لائک قتل کی پلاننگ کر رہا ہے، کسی کے گھر میں کوئی چوری کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے، یعنی اس طرح کی کوئی پلاننگز کر رہا ہے، یا کسی کو ان شارٹ ورڈز اگر میں اپنی بات کہوں، کمپلیٹ کرنا چاہوں تو یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو نقصان پہنچانے کی کوئی پلاننگ کر رہا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے، آپ ٹھیک ہے، تو آپ اگر اس کو جا کے اویئر کر دیتے ہو، چاہے ایک راز کی بات ہی ہے، آپ کو جو پتہ چلی ہے، لیکن آپ اس کو جا کے اویئر کر دیتے ہو تو یہ اچھی بات ہے، آپ نے اچھا کام کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ کرنا جائز ہے۔ اور اگر کسی کو آپ کو فیل ہوتا ہو کہ بلا وجہ سچ بول کر کسی کو نقصان پہنچانا یہ بالکل جائز نہیں ہے، کہ آپ بڑے سچ بولنے والے بن جائیں اور اس سچ سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچتا ہو، تو یہ آپ نے ہرگز نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا پوائنٹ میں نے یہاں پہ کلیئر کیا ہے کہ راز کی حفاظت کے لیے جھوٹ نہیں بولنا، بلکہ نرمی سے بات کرنی ہے اور حکمت عملی کے طور پہ بات کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ آج کے دن میں ہمارا جو ہے وہ جھوٹ کا ٹاپک ختم ہو چکا ہے، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے یہ برائی جو ہے جتنے بھی پرسنٹیج کے ساتھ یہ ایگزسٹ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بالکل ختم کر دیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی ایسا کرنے پر قادر ہیں، آمین۔ اور آپ سب نے بھی اب کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ اپنی زندگی بھر، آپ کی جتنی بھی زندگی رہ گئی ہے، آپ نے اب آج سے، ٹھیک ہے، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، ٹھیک ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔